بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مفتی لطیف الحسن صاحب قادری دامت برکاتہم مد ظلہ العالی کو ایک شعر پڑھ کر دعوت دیتا ہوں کہ بلاغت ناز کرتی ہے ان کے طرز تکلم پر، بلاغت ناز کرتی ہے ان کے طرز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحيا وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورجا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم المقام، واجب الاحترام حضرت مولانا محمد انوار اللہ القاسمی صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، رکن تأسیسی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، دیگر علماء کرام، حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہم کو آج تک زندہ رکھا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا، اور آج ہمارے ماہانہ تربیتی مجلس ذکر و فکر میں جمع فرمایا۔ الحمدللہ تقریباً گزشتہ 2 سال سے یہ ہمارا معمول چل رہا ہے کہ ہر مہینہ آخری اتوار کو بعد نماز عشاء ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، کچھ ہمارے قلب اور باطن کے اصلاح و تربیت کی گفتگو ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، حلقہ ذکر، اس کے بعد پھر ہم واپس ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے۔ آج خصوصیت کے ساتھ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ حضرت مہمان خصوصی کے طور پر یہاں تشریف فرما ہے۔ بہت ہی بہترین نصیحتیں آپ کی، بہت بہترین آپ نے جو ہدایات ہمارے لیے فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے ارشادات پر ہم سب کو بلکہ ہر مسلمان کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک نظم ہمارا چل رہا ہے تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے جو بات آئی ہے، حضرت نے جو فرمایا ہے 100% اس کی میں تعریف کرتا ہوں، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آپس میں اتحاد ہو، مسلک کا اختلاف اپنی جگہ ہے، عقیدے کا، فکر کا اختلاف فروعات میں ہے، اصل میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصول میں، عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں، جو ضروریات دین جس کو کہتے ہیں اس میں کسی مسلمان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ پر ایمان سب کا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان سب کا ہے، آخرت کے دن پر ایمان سب کا ہے، تقدیر کی اچھائی برائی اللہ کی جانب سے ہونے پر ایمان سب کا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ بعض فروعی مسائل میں علمی اختلاف ہے، وہ بھی علماء کے درمیان میں ہے، ان کو علماء کے درمیان ہی رکھنا چاہیے۔ عوام کے لیے اور ہمارے لیے اتحاد ضروری۔ 2 الفاظ ہم کو ملتے ہیں، ایک اتحاد اور ایک اتفاق۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فکر الگ ہے، میری فکر الگ ہے، آپ کی تحقیق الگ ہے، میری تحقیق الگ ہے، باوجود دونوں ساتھ مل کر بیٹھیں، یہ اتحاد ہے۔ اتفاق ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، آپ کی بات میں مان لوں، میری بات آپ مان لیں، یہ اتفاق۔ اتفاق مشکل ہے ہونا، لیکن اتحاد مشکل نہیں۔ اتفاق
مشکل ہے، ضروری نہیں کہ میں آپ کی فکر میں ڈھل جاؤں، آپ میری فکر میں ڈھل جائیں، اتفاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو اختلاف ہے اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا۔ اختلاف آیا کہاں سے؟ فکر کے اختلاف سے ہی آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اتحاد ایسا ہو کہ ساتھ مل کر رہیں اور ساتھ مل کر ہم آپس میں اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ دوسرا پیغام حضرت نے یہ دیا کہ علم دین کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ 2 حلقات بنے ہوئے، 2 حلقات صحابہ کرام کے بنے ہوئے ہیں، ایک جماعت صحابہ کی یعنی ایک حلقہ صحابہ کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں مصروف ہے، اللہ کا ذکر کرنے، جیسا اب ہم ذکر کرتے ہیں، ہم جو اب یہاں ذکر کرنے والے ہیں، جو ہر مہینہ یہاں حلقہ ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام بھی مسجد نبوی کے اندر ذکر کا حلقہ سجائے ہوئے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ اور دوسری جماعت جو صحابہ کرام کی تھی وہ تعلیم اور تعلم کے کام میں تھے، بعض صحابہ کچھ سکھا رہے تھے، دوسرے صحابہ ان سے سیکھ رہے تھے، دین کے مسائل جان رہے تھے، وہاں پر علم دین کا حلقہ تھا۔ تو ایک حلقہ ذکر ہے، ایک حلقہ تعلیم و تربیت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، ملاحظہ فرمایا کہ دونوں حلقے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ذکر والے حلقے کی طرف آتے ہیں اور ان ذاکرین کی جماعت کو دیکھ کر سرکار دو جہاں خوش ہوتے ہیں، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے یہ ایسے بندے ہیں، یہ جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کے ذاکر ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی ہمیشہ اس بندے کو یاد کرتے رہتا ہے، وہ اللہ کا مذکور بن جاتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کا ذاکر ہم بنیں گے تو اللہ ہمارا ذاکر بن رہا ہے، یعنی تسبیح لے کے ہمارے نام کا ورد نہیں کر رہا، اللہ ہم کو اپنے رحمت کے ساتھ ہر آن متوجہ رہتا ہے۔ تو ذکر کا حلقہ یہ صحابہ کرام، اس کے بعد پھر دوسرے حلقے کی طرف سرکار دو جہاں تشریف لاتے ہیں، اور وہ کون سا حلقہ تھا؟ تعلیم و تربیت کا، جہاں مسائل بیان کیے جا رہے تھے، جہاں شریعت کے احکام بتائے جا رہے تھے، جہاں پر دین کی گفتگو ہو رہی تھی، پڑھانے والے پڑھا رہے تھے، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، وہاں سرکار دو عالم تشریف لا کر کہتے ہیں چونکہ مجھے بھی اللہ نے علم دینے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میں اس علم کے حلقے میں بیٹھنا پسند کروں گا۔ سرکار دو عالم وہاں تشریف فرما ہو۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، کیا بات پتہ چلی ہے؟ پہلے تو ہمارے اندر اتحاد ہو جو بہت ضروری ہے، دوسرا جو بیان کیا گیا ہے کہ ہم کو علم دین حاصل کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا۔ اب علم دین کیا ہے؟ دین کے اندر کتنے شعبے ہیں؟ ہر شعبے میں کچھ ضروری چیزیں ہم کو جاننا ضروری ہے، ہر شعبے میں ضروری چیزیں جاننا اور ضروریات کا علم رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی آئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم کے پاس ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کی خدمت میں بیٹھے ہیں، سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اطلع علینا رجل، کہ ہمارے درمیان ایک آدمی نمودار ہو گیا، ایک آدمی آ گیا، ایسا آدمی آ گیا جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں تھے، جو مدینہ کا رہنے والا نہیں تھا۔ اگر مدینہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم اس شخص کو جان لیتے، پہچان لیتے، لیکن وہ مدینہ کا نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو پہچانے نہیں۔ اچھا، باہر سے آیا، اگر فرض کر لیں گے تو باہر سے جو سفر کر کے آتا ہے، سفر کے آثار اس کے چہرے پر نظر آتے ہیں، تھکان نظر آتی ہے، کپڑوں پر اس کے سفر کے آثار یعنی میل کچیل نظر آتا ہے، تو اس کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ یہ سفر کر کے آ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں نہ وہ آدمی یہاں کا تھا، نہ کہیں سے سفر کر کے آیا، نہ اس کے چہرے پر کوئی سفر کے آثار نظر آ رہے تھے، اور اس کو ہم پہچانتے نہیں تھے۔ وہ آتا گیا مجلس کے اندر اور سرکار دو عالم کے قریب آیا، کتنا قریب آیا؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، جیسا ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں، سرکار دو عالم بھی اس کیفیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آدمی بھی اسی انداز کے ساتھ بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو آقا کے مبارک گھٹنوں سے لگا کر اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ کے بیٹھ گیا، جس طرح ادب کے ساتھ ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال وہ آدمی کرنے لگا؟ کیا سوال کرنے لگا؟ مل اسلام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کیا ہے؟ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ اسلام یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہ ہونے کا یقین ہو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یقین ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اس کی پابندی ضروری ہے۔ فرائض بتائے سرکار دو جہاں نے، ارکان اسلام بیان فرمائے، اس کے بعد وہ آدمی سرکار دو عالم کی تصدیق کرتا ہے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا، بالکل آپ نے سچ فرمایا، اسی کا نام اسلام۔ دوسرا سوال یہ کرتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ یا اخبرنی عن الایمان، دونوں طرح کے الفاظ۔ تو کیا سرکار دو عالم سے پوچھا ہے ایمان کیا ہے بتائیے، ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، تو سرکار دو جہاں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تمہارا عقیدہ ہو، ان تؤمن باللہ، اللہ پر تمہارا ایمان اور تمہارا اعتقاد ہو، اللہ کے بارے میں تم کو معلوم ہو، اللہ کا علم تمہارے پاس ہو، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں تم کو پتہ ہو۔ دوسرا اللہ کے کتابیں، فرشتے، پھر رسول، جو ارکان ایمان جو ارکان ایمان ہے، جو 6 یا 7 چیزوں پر ایمان لانا، بعض نے 6 کہا بعض نے 7، تو وہ 6 یا 7 جو ارکان ایمان ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر ایمان، تقدیر کی اچھائی اور برائی من جانب اللہ ہونے پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ان پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا۔ تیسرا کیا سوال وہ آنے والا کر رہا ہے، مل احسان یا رسول اللہ یا اخبرنی عن الاحسان۔ اسلام کے اندر ارکان اسلام آ گئے، نماز آ گیا، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، حج آ گیا، سب کچھ یہ اسلام کے بیان میں آ گیا۔ ایمان کے بیان میں عقیدے کا بیان آ گیا۔ اسلام کی جب بات آئی تو سرکار نے عمل بتایا، اسلام عمل کا نام ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے۔ اسلام کے جواب میں سرکار نے فرمایا اسلام اعمال کا نام ہے، عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اور ایمان عقیدے کا نام ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، ظاہری اعضاء جوارح سے اس کا تعلق نہیں، قلب سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ پر ایمان قلب میں ہوتا ہے، رسولوں، کتابوں، فرشتوں پر ایمان قلب میں ہوتا ہے، تقدیر کے حوالے سے عقیدہ قلب میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے اور آخرت کے متعلق جو اعتقاد ہوتا ہے وہ قلب کے اندر ہوتا ہے۔ جہاں اسلام کی بات آئی تو آقا نے ظاہری اعمال کا حوالہ دیا اور ظاہری اعمال کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی، اور جب ایمان کی بات آئی تو سرکار دو جہاں نے ظاہری اعمال نہیں بلکہ قلب کے عقیدے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایمان قلب کے عقیدے کی درستگی کا نام ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ عقیدہ درست ہو۔ آج کئی مسلمان 97%، 98% مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اگر ٹھہرا کے پوچھ لیا جائے کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، مسلمان جواب نہیں دے سکتا۔ جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے علم کی کمی اتنی ہے، جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو اللہ کی ذات کے حوالے سے کون سا عقیدہ ہم کو یاد رہے گا۔ عقیدے میں سب سے پہلی کتاب کس نے لکھی، کیا لکھی، اس پہلی عقیدے کی کتاب میں کیا عقیدہ لکھا ہوا ہے، ہم کو کیا اس کے مطابق کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے ہم کو پتہ نہیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے عقیدے کی حفاظت کے لیے قلم اٹھایا ہے وہ ہمارے اور آپ کے امام سیدنا نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ الفقہ الاکبر کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، مسلمانوں کے عقیدے کو محفوظ فرمایا اور یہ بتایا کہ تمہارا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔ اب اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا عقیدہ اس میں لکھا ہوا ہے اپنے کو معلوم نہیں معلوم۔ اللہ کے صفات کے اقسام کتنے ہیں، صفات ذاتیہ کیا ہے، صفات افعالیہ کیا ہے، صفات ذاتیہ کے بارے میں کیا عقیدہ، افعالیہ کے بارے میں کیا عقیدہ۔ عقیدہ ہی تو مین ہے اسلام ایمان کے اندر، عقیدہ ہی تو سب سے اہم ہے۔ عقیدہ ہی اگر ہمارا مضبوط نہ ہو تو دیگر کیا چیزیں کام آنے والی ہے۔ لیکن کیا وہ عقیدہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا مضبوط ہے، جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے صفات کی معرفت نہیں، ذات کے بارے میں نہیں معلوم، افعال کیسے ہیں وہ نہیں معلوم۔ عقیدے کی بات آئی تو ایک بات بتاتا ہوں، اگر یہاں ٹھہرا کر کے کسی کو پوچھ لے، علماء کے علاوہ جو عوام ہے ان کی بات کر رہا ہوں، عوام میں اگر ٹھہرا کے پوچھے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اگر پوچھے تو پہلے تو یہ سوال ہی نہیں سمجھ میں آتا، یہ کیا ایک نئی بات ہے، قرآن مخلوق غیر مخلوق کی کبھی نہیں سنے زندگی میں۔ لیکن اس ایک عقیدے کی حفاظت کے لیے امام احمد بن حنبل نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے سلف صالحین نے ایک ایک عقیدے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام ازلی ہے، کلام نفسی ہے، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ عقیدہ ہم کو نہیں معلوم مخلوق ہے یا غیر مخلوق،
لیکن اس عقیدے کی حفاظت کے لیے امام احمد بن حنبل نے کیا کیا، کتنے مشقتیں اٹھائے. یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے سینکڑوں علماء، ہزاروں علماء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے ایک ایک عقیدے کی حفاظت فرمائی اور ہم تک صحیح و سلامتی کے ساتھ دین اسلام کی ایک ایک بات کو پہنچائی ہے. اسی لیے علم خود بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اپنی اولاد کو بھی حاصل کروانا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو علماء سے مربوط کرنا اس لیے ضروری ہے. یہی وہ علماء کرام ہیں جو اپنے علم کی روشنی سے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو دوسرا جو سوال آقا سے کیا گیا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے کہ جواب میں آقا نے عمل نہیں بتایا، ایمان کیا ہے کہ جواب میں آقا نے عقیدہ بتایا. عمل ہو گیا، عقیدہ ہو گیا، بس نہیں، ختم ہو گئی نا بات. عمل آ گیا، ایمان آ گیا، اور تیسری چیز کیا باقی ہے؟ لیکن تیسری چیز بھی ایک باقی ہے، تیسری چیز بھی ایک ہے. عمل کے علاوہ، عقیدے کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی دین کے اندر ہے. صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ آنے والا آیا اور سرکار دو جہاں سے کیا تیسرا سوال پوچھ رہا ہے، مل احسان یا رسول اللہ. میرے آقا ارشاد فرمائے کہ احسان کیا چیز ہے. آقا بولنا تھا کہ عمل پوچھ لیا، عمل بتا دیا، عقیدہ پوچھ لیا، عقیدہ بتا دیا، عقیدہ درست کر لو، اعمال درست کر لو، بس ہو گئی بات. یہ تیسرا احسان کہاں سے لا رہے؟ نہیں، سرکار نے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں کہ تیسری چیز کہاں سے لا رہے ہیں. یہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے تو آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اے وہ پوچھنے والے جو تو نے احسان کے بارے میں پوچھا، تو سنو، احسان اس چیز کا نام ہے کہ جب تو عبادت کے لیے ٹھہرے تو تیرا حال ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. تجھے اپنے رب کے دیکھنے کا یقین ہونا چاہیے. اس حال کا نام احسان ہے. احسان میں عمل نہیں بتائے، احسان میں عقیدہ نہیں بتائے، احسان میں ہمارے قلب کا حال بتا رہے ہیں کہ قلب کا حال ایسا ہو، ہمیشہ اپنے رب کے حاضری کا تم کو یقین ہو، رب کے دیکھنے کا تم کو یقین ہو. اگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکے کہ رب کو دیکھنے کا تم کو یقین ہو جائے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم اتنا حال پیدا کر لے کہ میرا رب مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے. خود کو رب کے دیکھنے کے مقام تک نہیں پہنچا سکتے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. رب کو دیکھنا مشاہدہ کہلاتا ہے. اگر مشاہدے کے مقام تک نہیں پہنچے، کم سے کم مراقبے کے مقام تک پہنچو کہ یہ یقین کر لو میں رب کو نہ دیکھ رہا ہوں صحیح، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تینوں سوالات کرنے کے بعد پھر قیامت کے نشانیوں کے بارے میں وہ آنے والا سوال کرتا ہے. سرکار قیامت کی بعض نشانیاں ارشاد فرما دیتے ہیں، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. عمر ابن خطاب کے فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر رکا رہا، یہ آدمی کون تھا کیا تھا وہ نہیں معلوم کیا، تھوڑی دیر میں خاموش رہا. سرکار دو عالم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور توجہ کر کے سرکار کیا پوچھتے ہیں، اتدری من السائل، اے عمر بن خطاب کیا تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا سوال کرنے والا کون ہے؟ یہ کون شخص آیا تھا کیا تم جانتے ہو؟ تو سرکار کے سوال کرنے پر عمر ابن خطاب کیا کہتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو سرکار دو جہاں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین ہے اللہ کا فرشتہ جو آیا تم کو تمہارا دین بتانے کے لیے آیا. تو دین میں کتنی چیزیں بتائے؟ دین میں عمل بھی بتائے، دین میں عقیدہ بھی بتائے، اور دین میں قلب کا حال بتائے. عمل پہ محنت ہے، ہونا چاہیے، عقیدے پہ محنت ہے، ہونا چاہیے، لیکن قلب کے حال پر کب محنت کریں گے؟ عمل درست ہے، عقیدہ درست ہے، لیکن قلب کی کیفیتیں، قلب کا حال کیا ہے؟ قلب میں اپنے رب سے ربط و تعلق کتنا ہے؟ قلب سے، اپنے قلب کے اندر اپنے رب سے کیا ہمارا رشتہ ہے، اور کیا ہم اپنے رب سے کتنا قلب کے اندر رجوع رہتے ہیں؟ قلب کے اندر کیا ہماری کیفیتیں ہیں؟ اس سے کوئی لینا دینا ہم کو آج نہیں رہا. اسی لیے علماء کرام جہاں عمل اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں اولیاء کرام اور مشائخ اعظام یہ قلب کے حال اور قلب کی کیفیتوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک طرف جہاں عمل اور عقیدے کی حفاظت کیا جا رہا ہے اس کو شریعت کا نام دیا گیا، اور جہاں قلب کی کیفیتیں اور قلب کا حال بنایا جا رہا ہے اس کو طریقت کا نام دیا گیا. یہ بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ کی خیرات اور وہ بھی سرکار دو جہاں کے بارگاہ کی عطا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں آ گیا، اخذت من رسول اللہ وعاءین، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، 2 طرح کا علم حاصل کیا، 2 قسموں کا علم میں نے حاصل کیا. اما احدہما فبسطتہ، ایک وہ علم ہے جو میں نے تمہارے درمیان عام کر دیا.
وہ کون سا علم ہے جو انہوں نے روایتیں کیا، احادیث کی روایتیں جو انہوں نے کیا؟ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث طیبہ کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً 5,500 احادیث آپ سے مروی ہے، دیگر کسی صحابہ سے اس کثرت کے ساتھ مروی نہیں ہے احادیث۔ تو وہ جو پہلی برتن کا علم تھا، پہلی قسم کا علم تھا، جس میں شریعت کے احکام ہے، جس کے اندر عقیدے کی باتیں ہیں، یہ تمام کے تمام علوم حضرت ابو ہریرہ نے جو حضور سے لیا ہے وہ عام کر دیا امت کے اندر۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْعُلُومُ كَمَا قَالَ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جو دوسری قسم کا علم میں نے لیا، دوسری قسم کا علم میں نے میرے آقا سے لیا ہے، وہ علم ایسا ہے کہ اے لوگوں، اگر وہ علم میں تمہارے سامنے بیان کرنے لگ جاؤں تو تم کو اتنا فہم نہیں ہے، تمہاری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، تمہارے عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، لہٰذا ہوگا کیا، یہ علم تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وجہ سے تم لوگ میری جان کے دشمن بن جاؤ گے اور میری یہ گردن کو کاٹ دو گے۔ تو ایک وہ علم جو سب کو سمجھنا چاہیے تھا، ضروری تھا، بتا دیا۔ دوسرا بھی ایک علم ہے، یہ اشارہ مل گیا حدیث سے، وہ علم کیا ہے؟ وہ علم کیا ہے؟ تو علماء کرام نے تحقیق کر کے بتایا کہ وہ علم طریقت کا علم ہے، علم باطن ہے۔ ایک علم ظاہر جو آقا نے دیا امت کو، دوسرا علم باطن جو آقا نے امت کو دیا۔ ایک علم ظاہر ہے جو ہمارے عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے، جو ہمارے اعمال کو درست کرتا ہے، دوسرا علم باطن ہے جو ہمارے قلب کی کیفیتوں کو بناتا ہے اور ہمارے قلب کا حال درست کرتا ہے۔ اگر قلب کا حال درست نہیں ہے دوستو، قلب اگر ہمارا نہیں بنا ہے تو یہ ظاہری اعمال نجات کے لیے اور جنت میں لے کے جانے کے لیے تو کافی ہو جائیں گے، عقیدہ نجات کے لیے جنت میں لے کے جانے کے لیے تو کافی ہو جائے گا، لیکن اللہ کا قرب اور درجات جو ہم کو ملنا ہے وہ صرف قلب کی کیفیت اور قلب کے حال پر ملا کرتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک نماز میں تمہارا دل حاضر نہیں رہے گا تمہاری نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ یعنی ادا ہو جائے گی، فرض ہمارے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پاس وہ نماز قبول کیسے ہوگی؟ جب اس نماز میں ہمارا قلب حاضر رہے گا۔ ہر ایک اپنا محاسبہ کر کے دیکھو دوستو، میں بھی اور آپ بھی، ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ذرا اپنے آپ کو دیکھ کر بتائیں کہ کیا میں نماز میں حاضر تھا؟ کیا میرا دل نماز میں حاضر تھا؟ کیا مجھے غیر اللہ کا خیال نہیں آیا؟ کیا میرا دل ادھر ادھر نہیں بھٹکا؟ نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا قلب اگر نماز کے اندر حاضر نہیں ہے اور قلب کی طرف توجہ اگر نماز کے اندر حاضر نہیں ہے تو پھر ہم نے صرف ظاہری نماز کو لیا ہے، جو نماز کی روح اور حقیقت نماز ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظاہر کو سنوارنے کی فکر ہے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین مکمل اس وقت ہوتا ہے جب ظاہر کی اصلاح کے ساتھ قلب اور باطن کو بھی بنانے کی فکر کی جائے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ سرکار نے کبھی صرف ظاہر کی بات نہیں کی، سرکار دو عالم سے ہی ظاہر نکلا ہے، سرکار دو عالم سے ہی باطن نکلا ہے، سرکار دو عالم نے ہی شریعت کا علم عطا فرمایا، سرکار دو عالم نے ہی قلب کے اور باطن کی اصلاح کے لیے طریقت کا علم سرکار دو عالم کے ارشادات سے ملتا ہے۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی اولاد میں سے ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہے، آپ فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی۔ ارشاد فرمایا جو سرکار کے ظاہر کے طریقے کو اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے اس کو سنی کہتے ہیں، اس کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جو سرکار کے قلب اور باطن کی کیفیتوں کی اتباع کرتا ہے، جو سرکار کے قلب اور باطن کے احوال کو لے کے چلتا ہے، جس طرح سرکار نے اپنے قلب اور باطن کو بنایا اس کا کچھ رنگ اپنے باطن میں لے کر چلتا ہے تو وہ صوفی کہلاتا ہے، یعنی اس کے قلب اور باطن کی صفائی ہوتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، اس جانب ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علم حاصل کریں، علم کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ اسلام زندہ رہتا ہے تو علم کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام وعماد الدین، اور کما قال حضور فرماتے ہیں جو علم ہے وہ اسلام کی روح ہے، اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی حیات ہے۔ علم ہے تو اسلام ہے، اگر علم نہیں ہے تو اسلام ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور اسلام کا مطلب صرف اعمال یا عقیدہ نہیں ہوتا، اسلام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے قلب اور باطن کے بنانے کی فکر کریں۔ ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اپنے
वाबस्तगान को नसीहत करते हुए और कल्ब को बनाने की अहमियत क्या है, कल्ब को संवारने की अहमियत क्या है, वो बताते हुए इरशाद फरमाते हैं, दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, काबा बुनियादे खलील आजरस्त, दिल गुजरगा है जलील अकबरस्त। ये कहा गया कि ऐ वो बंदे अपने कल्ब को बनाने की फिक्र करो, अपने दिल को बनाने की, संवारने की, सजाने की फिक्र करो, अपने कल्ब के हालात को दुरुस्त करने की फिक्र करो, क्योंकि ये जो कल्ब है, ये कल्ब को बनाना, कल्ब को सजाना, ये 1000 मरतबा खाने काबा का तवाफ करने से बेहतर है। इस वजह से कि काबा बुनियाद खलील आजरस्त, दिल गुजरगाह जलील अकबरस्त, काबे की बुनियाद इब्राहिम खलील ने रखी है, और ये दिल इब्राहिम खलील ने नहीं, रब्बे खलील ने, रब्बे जलील ने बनाया। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहने के लिए ईमान वाले के कल्ब को बनाया है। तो उस कल्ब की जब तक सफाई नहीं करेंगे, ज़ाहिर की इस्लाह के लिए उलमा से मरबूत और बातिन की इस्लाह के लिए मशाइख से अपने आप को मरबूत रखेंगे, अल्लाह वालों से जोड़ के रखेंगे, तो हमारा कल्ब और बातिन पाक होगा। यहाँ हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद हैं, ये गांव उनके औलाद के नाम से है। तो मैं उनका एक इरशाद सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, कौन? गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी किताब में आप इरशाद फरमाते हैं, फुतूहुल गैब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, दुनिया की मिसाल देते हैं। देखो, दुनिया हमारे कल्ब के अंदर है, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह वाले मिसाल देकर फरमाते हैं, एक समंदर है, समंदर के अंदर कश्ती है, कश्ती अगर पानी में रहे तो कश्ती भी सलामत रहती है, कश्ती वाले भी सलामत रहते हैं, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो ना कश्ती सलामत रहती है, ना कश्ती वाले सलामत रहते हैं। मिसाल देकर फरमाते हैं अल्लाह वाले, दुनिया समंदर की तरह है और तुम्हारा कल्ब कश्ती की तरह है। तुम्हारे कल्ब को दुनिया में रखो, कोई मसला नहीं है, कल्ब के अंदर दुनिया को ला लेंगे तो ना कल्ब रहेगा ना कल्ब वाला रहेगा। हुजूर गौसे आज़म क्या फरमा रहे हैं? दुनिया की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसा कि एक तरफ एक गंदगी है जहाँ सारे लोग कचरा डालते हैं, गंदा मुकाम है, सारे लोग अपने घर का कचरा वहाँ पर डालते हैं। एक तो कचरे का गिलाजत का मुकाम है, गंदी बदबू वहाँ से आ रही है, वहाँ आप सामने ठहर कर उसको देखते हुए ठहरना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। एक तो मुकाम गंदा है, उसके अलावा फिर एक शख्स बरहना होकर, नंगे होकर वहाँ गिलाजत कर रहा है, तो क्या आप ठहर के देखेंगे? एक तो पहले से कचरा है, पहले से वहाँ पर बो आ रही है, ताफुन है, उसके बावजूद एक शख्स वहाँ गिलाजत कर रहा है, आप ठहर कर देखना पसंद नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे, अपने नाक पर हाथ रख लेंगे, आंखों पर पर्दा डाल लेंगे, जल्दी सुरात के साथ गुजरने की कोशिश करेंगे कि मैं इस बदबू वाले मुकाम से जल्दी गुजर जाऊँ, क्योंकि यहाँ ठहरना ज़्यादा देर पसंद नहीं है, मजबूरी है, गुजरना पड़ता है, गुजर रहा हूँ लेकिन ठहरना पसंद नहीं है। ये मिसाल देकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म फरमाते हैं, मियाँ ये दुनिया की मिसाल है, ये दुनिया एक गंदा मकाम है, यहाँ पर गंदगी का मकाम है, यहाँ मजबूरन हमको ठहरना पड़ रहा है, लेकिन ठहरो तो ऐसे ठहरो जैसे वो शख्स जल्दी से गुजर जाएगा, वैसा दुनिया से जाने की फिक्र करो, दुनिया को तकते मत ठहरो। हमारे आका ने भी क्या इरशाद फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, ऐ मेरे उम्मती, ऐ मुसलमान, दुनिया में जिंदा रह, जिंदगी गुजार तो कैसे जिंदगी गुजार? या तो उस शख्स की तरह जिंदगी गुजार जो सफर कर रहा है, रास्ते में है, या उस शख्स की तरह जिंदगी गुजार जो सफर करते करते एक मुकाम पर ठहरा, वापिस अपने वतन को जाना है। वतन की फिक्र कीजिए दोस्तों, वतन हमारा आखिरत है। ये दुनिया के अंदर हम चंद दिन के लिए मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन कहा अल्लाह ने, हमारे बाप को बेचते बेचते बोल दिए मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, ऐ आदम ज़्यादा देर ठहरना नहीं है, ज़्यादा देर आपको हमसे जुदा नहीं रखेंगे, थोड़ी देर ठहराएंगे, बाद में अपने पास बुलाएंगे। तो थोड़ी देर की यहाँ की ज़िंदगी है दोस्तों, यहाँ हम इल्म शरीयत भी सीखें, इल्म तरीक़त भी सीखें, अल्लाह वालों से भी वाबस्ता रहें, उलमा से भी वाबस्ता रहें, अपने आप में इत्तेहाद भी रखें, और जो कहा गया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। दुनिया में रहें, दुनिया के लिए न रहें, दुनिया में रहें तो दुनिया बनाने वाले के लिए रहें, दुनिया में रहें तो आखिरत की तैयारी के लिए रहें, दुनिया में रहें तो अपने मौला को मनाने के लिए रहें। आखिरी बात बताता हूँ, अभी ये साल ख़त्म हो रहा है, ये आखिरी इतवार है, अगले इतवार तक इंशाअल्लाह हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे। जो नौजवान बैठे, अब ये न्यू ईयर की रात आने वाली है, अब हम समझते हैं कि ये खुशी का मौका, ये खुशी का मौका है, केक काटना चाहिए और आपस में इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि नया साल जा रहा है।
پرانا سال جا رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے، نئے اور پرانے کے درمیان صرف ایک نمبر ہے جو بدل رہا ہے، باقی کچھ نہیں بدل رہا۔ سال کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے قلب کا حال اگر بدل جائے تو اللہ کے پاس کچھ بات ہماری بن جائے۔ سال آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، مہینے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، دن آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ سال کا تغیر نہیں، اپنے حال کا تغیر ہونا چاہیے کہ میں اس لمحے میرے مولا سے جتنا دور ہوں، اگلے لمحے اس دوری میں اور اضافہ ہوا یا قربت میں اور اضافہ ہوا، یہ دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے قریب ہونے کی ہر لمحہ بلمحہ ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ یہ سال کا جشن منانا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بیوقوفی کا کام ہے۔ مسلمان اپنی آخرت کو اور اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ میرا مولا راضی ہے تو ایسے 1000 سال میرے مولا کی رضا پہ قربان، مولا راضی نہیں ہے تو ایسے 1000 سال بھی اگر مل جائے تو کیا کرنے کا ہے۔ دوستو جو باتیں کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہمارے احوال کی حفاظت فرما، ہم کو علم دین سے مالا مال فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم کو صحیح طور پر جیسا تیرے اور تیرے محبوب چاہتے ہیں، تو اور تیرا محبوب جیسا چاہتا ہے ویسا زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ حضرت کو جزائے خیر عطا فرما کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے آپ نے یہاں تشریف لا کر ہم کو شرف عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، مسلمانان ہند کو آپ سے اسی طرح استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔